وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، امپاورڈ بائی دا قرآن کے 15ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس جلیل القدر تابعی کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق خراسان سے تھا۔ یہ تابعی یہ عبادت گزاروں کے امام تھے، یہ علم و عمل میں اپنی مثال آپ تھے، تقوی اور خشیت کے پیکر کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ عز و جل کی عبادت میں گزار دی، تقوی اور زہد میں گزار دی۔ یقیناً ہم بات کر رہے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کا کردار اتنا خوبصورت تھا، قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، قرآن کی آیات کی تلاوت اور تکرار کہ آج بھی جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضیل ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ کیا وہ پہلے سے ہی اللہ کے اولیاء میں سے کوئی ولی تھے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اور فضیل بن عیاض کی ابتدائی زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فضیل نام کا یہ شخص جو خراسان میں رہا کرتا تھا، یہ ایک راہزن تھا اور یہ رستے میں چلتے پھرتے لوگوں کو، مسافروں کو، قافلوں کو لوٹا کرتا تھا۔ جو لوگ مسافر ہوتے تھے، جو لوگ چلا کرتے تھے تو راتوں کے وقت یہ ان کا راستہ کاٹتا اور ان کے اوپر حملہ آور ہوتا اور ان کا سامان لوٹ لیتا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی طرح کسی قافلے سے ان کا آمنا سامنا ہوا اور ان کی نظر ایک خاتون پر پڑ گئی اور اس خاتون سے ان کو محبت ہو گئی۔ پھر یوں ہوا کہ اس خاتون سے ملنے کے لیے یہ ایک دیوار پھلانگ رہے تھے کہ اچانک سے ان کی کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور ایک آیت کی آواز پڑی۔ آواز تو پردہ سماعت سے ٹکرائی لیکن اثر دل پر ہوا اور ایسی چوٹ لگی قرآن مجید کی اس آیت سے کہ دل بدل گیا اور ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا مومنوں کے اوپر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل نرم پڑ جائیں، وہ اللہ سے ڈر جائیں، وہ کانپ اٹھیں، ان کے دل بیٹھ جائیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے؟ اب جب یہ آیت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے سنی، محترم ناظرین، تو گویا کہ اللہ براہ راست ان سے بات کر رہا ہو، کسی نے ان کا دل مٹھی میں بینچ دیا ہو۔ اب وہ اس آیت کے اثر میں ایسے جکڑے کہ مدہوش ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ واپس پلٹے اور ایک ویرانے کی طرف چلنے لگے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسافر جو مکہ کے سفر کے عازم تھے، مکہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، ابھی ان کی باتیں سننے لگے۔ اندھیرا تھا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ چلو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، صبح نکلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل ہمارا راستہ روکے اور ہمارا سامان لوٹ لے۔ اب فضیل بن عیاض ان کی یہ باتیں سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں کتنا برا آدمی ہوں کہ لوگ میرے شر سے ڈر رہے ہیں اور میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، اللہ مجھے یہاں لے آیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور خود سے پختہ عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد فضیل کبھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، آج کے بعد فضیل ایک اچھی زندگی گزارے گا۔ اور وہ پھر اپنی توبہ کو خانہ کعبہ کے پڑوس میں رہنے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یعنی وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب باقی ماندہ جتنی زندگی ہوگی وہ خانہ کعبہ کے پاس گزرے گی۔ تو یہ فضیل بن عیاض
رحمہ اللہ کی زندگی کا پیراڈائم شفٹ تھا کہ قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگی بدل ڈال دی. ایک ایسا شخص جس کی راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی، جس کی راتیں لوگوں کو تکلیف دینے میں گزرتی تھی، کہ جن کے شر کا ڈنکا بجا ہوا تھا، آج اس دور میں، اس ایپیسوڈ میں ہم اس ہستی کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں پر بات کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی زندگی کس طریقے سے قرآن کی محبت میں اور تعلق بالقرآن کے ساتھ گزری. تو قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا. اب جب یہ آیت سنی نا فضیل بن عیاض نے، تو بے ساختہ ان کے ہونٹوں سے یہ جملہ نکلا، بلا یا ربی قد آنا، اے اللہ کیوں نہیں، وقت آ گیا ہے. اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے اور فضیل کا دل بدل گیا ہے، اور فضیل بن عیاض سچی پکی توبہ کرتا ہے. باقی کی ساری زندگی اللہ تیری بندگی میں گزرے گی. تو پھر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے تھے. جب قرآن سنتے تھے تو ان کا دل ڈر جاتا تھا، ان کا سینہ اللہ کے خشوع سے، خوف سے بھر جاتا تھا، ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، وہ رونا شروع کر دیتے تھے، اور بعض دفعہ رونے کے اثرات ان پر اس قدر نمایاں ہوتے کہ ارد گرد کے لوگ بھی رونا شروع کر دیتے تھے. تو یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی زندگی کا آغاز تقوی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. قرآن نے ان کو بالکل بدل ڈالا. ابراہیم بن اشعث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کبھی جنازہ ہوتا نا تو فضیل بن عیاض جب جنازے کے ساتھ جاتے تو مسلسل نصیحت کرتے، روتے چلے جاتے، عبرت پکڑتے چلے جاتے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، گویا کہ مرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود ہے اور ہمیں الوداع کہہ رہا ہے، گویا کہ وہ سفر آخرت کا مسافر بن چکا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح محترم ناظرین، اسحاق بن طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی میں نے تلاوت سنی، ان کی آواز میں بڑا سوز تھا، قرآن بہت دلکش انداز سے پڑھتے تھے، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آواز دھیمی ہوتی تھی، وہ قرآن سے اثر لے رہے ہوتے تھے اور ایک ایک آیت پر رک رک کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اسی طرح یحییٰ بن ایوب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ظافر بن سلیمان، ایک امام تھے، ظافر بن سلیمان کے ساتھ فضیل بن عیاض کی مجلس میں گیا. ظافر بن سلیمان نے مجھے باہر بٹھایا اور خود اندر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی مجلس کے اندر شامل ہوئے. وہاں کچھ دیگر علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو فضیل بن عیاض نے ظافر سے کہا کہ ظافر، یہ محدثین ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی بہت ہی قریبی سند مل جائے. پھر کہتے ہیں کہ ظافر، اس سے زیادہ قریبی سند کیا ہوگی کسی شخص کے پاس؟ پھر وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جبریل امین سے سنی، اور جبریل امین نے یہ آیت اللہ تعالیٰ سے سنی. اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کے جس کا ایندھن وہ پتھر بھی ہوں گے اور وہ انسان بھی ہوں گے. یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد فضیل بن عیاض خشوع سے لبریز آواز میں ظافر بن سلیمان سے کہتے ہیں کہ ظافر، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ جہنم کی آگ وہ دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، بڑھائی جائے گی. کس چیز کے ذریعے؟ پتھروں سے اور انسانوں سے. اور اے ظافر، میں اور تم ہم بھی انسان ہیں، اور یہ ڈر ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ کہیں جن لوگوں کے ذریعے اللہ عز و جل نے جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے، کہیں اس فہرست میں ہم تو شامل نہیں ہیں. اس آیت سے عبرت لی. اور جب یہ بات انہوں نے کی نا ظافر بن سلیمان سے، تو دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر ان کی قرآن مجید سے نصیحت پکڑنے کا، آیات پر تدبر کرنے کا عالم تھا.
قیام اللیل کرتے تھے، قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں کھو جاتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ایک آیت پر رک جاتے تھے، اس کو دہرایا کرتے تھے اور اپنا ایمان بڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے نا کہ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات جانچوں گا، تو بار بار کہ یا اللہ اب ہمارے حالات جانچیں گے، اللہ اگر آپ نے ہمارے حالات جانچے تو ہم رسوا ہو جائیں گے، ہمارے پردے فاش ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم آپ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ یہ الفاظ پڑھتے رہے اور ان الفاظ سے نصیحت حاصل کرتے رہے، تدبر کرتے رہے اور ان الفاظ کی شدت کو محسوس کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، اور پھر روتے رہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت نے کس طریقے سے ان کو جھنجھوڑ کر رکھا۔ سلف الصالحین میں سے بعض نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس 2 ہتھ کنڈے ہیں اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پہلا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ وہ نافرمانی کرے، وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ پھر اگر شیطان ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا ہتھ کنڈا، دوسری چال اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان نیک لوگوں کو اپنے عمل کے اوپر فخر کرنے پر ابھارتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کی یہ 2 چالیں ہیں، ان میں سے وہ جس چال میں کامیاب ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو یہ نیک لوگ ہیں، یہ علم والے لوگ ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، شیطان ہمیشہ ان کو اپنی دوسری چال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے کہ یہ مسجد والے لوگ، یہ قرآن والے لوگ، یہ علم سے جڑے ہوئے لوگ، یہ گناہوں سے تو شاید بچ جاتے ہیں لیکن اپنے علم کے اوپر فخر کرنا، خود پسندی، تکبر، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا، شیطان اس چال کے ذریعے ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آفت القراء العجب، قرآن کے قاریوں اور علماء کی سب سے بڑی مصیبت اور فتنہ یہ ہے کہ شیطان ان کو تکبر میں ڈال دیتا ہے، خود پسندی میں ڈال دیتا ہے، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ علم سے جڑے ہوئے لوگوں اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض ایک ایسے عالم ہیں کہ جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ تعلق قائم کیا، تو اس سچائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کو ان کی زبان پر جاری کر دیا، اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے کہ جن کے علم نے ان کو نفع دیا۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی گواہی کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب بات کرتے تھے تو ان باتوں سے موتیاں گرتی تھی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے کہ ترک العمل من اجل الناس ریا والعمل من اجل الناس شرک والعافیت ان یعافیک اللہ منہما، کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دینا یہ ریا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے کوئی کام کرنا یہ شرک ہے، اور عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ان دونوں چیزوں سے بچا لے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ سب سے جھوٹا شخص وہ ہے کہ جو بار بار گناہوں کی طرف پلٹے، اور سب سے نادان آدمی وہ ہے کہ جو اپنی نیکیوں کے اوپر فخر کرنا شروع کر دے، اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ڈرنا شروع کر دے، اور سب سے کامل انسان وہ ہے کہ جس کا دین اس کی خواہشات پر غالب رہے، اور سب سے زیادہ ہلاکت میں پڑنے والا شخص وہ ہے کہ جس کی خواہشات اس کے دین پر غالب ہو جائے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص رات کو قیام اللیل نہیں کر سکتا اور دن کو روزہ نہیں رکھ سکتا
تو سمجھ جاؤ کہ اس کے گناہوں نے اس کو جکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم چیز ہے ایک مومن کی زندگی میں، لیکن بہت سارے لوگ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے مطابق وہ نیکیاں اس لیے ہی نہیں کر سکتے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ رمضان المبارک کے مہینے میں پوری رمضان کا قیام کرتے ہیں، وہ پورے رمضان روزے رکھتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آہستہ آہستہ ایک مومن کی زندگی میں وہ نیکیاں محدود ہونی شروع ہو جائے اور ایک وقت آئے کہ انسان سے نیکیوں کی توفیق چھن جائے۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی توفیق چھن جانا اور اس کے بعد گناہوں پر مصر ہو جانا در حقیقت یہ گناہوں کی سزا کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے اور مجھے یہ بتایا جائے کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی، تو پتہ ہے کیا دعا مانگوں گا؟ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ عز و جل حکمرانوں کو ٹھیک کر دے۔ پھر کہتے ہیں کہ فصلاح الامام صلاح البلاد والعباد، کہتے ہیں کہ حکمران کا ٹھیک ہونا یہ لوگوں کے ٹھیک ہونے کے لیے لازمی شرط ہے، اور حکمران کا ٹھیک ہونا ملکوں کے ٹھیک ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی زندگی کے سنہرے پہلوؤں کو ہم سن رہے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جیسے ہم نے محترم ناظرین ان کے قرآن کے ساتھ محبت، تعلق اور علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ ایک ان کا رشتہ، اس کے بارے میں ہم نے جانا، اور ہم نے جانا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں انیشیٹو لیا اور ہمیشہ کے لیے ایک نیک انسان کی صورت اختیار کی۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں جو چند بنیادی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی کھڑے ہیں، آپ کے پاس ایک موقع موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ تو ابتدا کیجئے، اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے اس رمضان المبارک میں، آج سے بلکہ ابھی سے۔ اسی طرح دوسری اہم بات کہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو چیک کریں، اپنا حساب لیں، آج صبح سے لے کر رات تک دیکھیں کہ آپ نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ اور آخری بات کہ جب بھی نیکیوں کی توفیق ملنا بند ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیں کہ ماضی کے گناہ اتنے پر اثر اور اتنے طاقتور ہیں کہ اس نے آئندہ مستقبل کی نیکیوں کی توفیق چھین لی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے 15ویں ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔